فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں توحید مفصل، لیکچر نمبر 1۔ عنوان ہے انسان۔ ترجمہ کیا ہے مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری صاحب قبلہ نے۔ سائنسی تشریحات بیان کی ہیں محمد علی سید نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 197 سے۔ آج یہ لیکچر نمبر 1 کا آخری ریکارڈنگ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 شروع کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ باب ہے 20واں اور عنوان ہے اگر علم غیب بھی انسانوں کو دے دیا جاتا۔ امام علیہ السلام نے مفصل بن عمر سے اثبات وجود خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو مفصل، انسان کو ان تمام چیزوں کا علم دیا گیا جس کی اسے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت تھی، اور یہ بھی دیکھو کہ اس کے برعکس اسے بے شمار لاتعداد چیزوں کو جاننے سے روک دیا گیا تاکہ اسے اپنی حیثیت کا احساس ہو جائے، اس میں غرور و تکبر نہ پیدا ہو۔ اب دیکھو ان دونوں ہی باتوں میں اس کے لیے بہتری ہے، اور اس میں اس بات کی بھی واضح دلیل موجود ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے جس نے ایک منصوبے کے تحت اسے کچھ علم عطا کیا اور بے شمار علوم سے اسے محروم رکھا۔ اگر اسے تمام کائنات کا علم دے دیا جاتا، اسے ماضی، حال اور مستقبل کے حالات و واقعات، حادثات اور ان سے بچنے کا علم بھی دے دیا جاتا، تو وہ پھر خود ہی کو خدا سمجھنے لگتا اور اپنے سے برتر ذات یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے سر کیوں جھکاتا۔ اب اسے معلوم ہے کہ وہ ایک ناقص وجود ہے، نہ اسے اپنی زندگی کا پتہ ہے نہ موت کا، نہ وہ بیماری کو روک سکتا ہے، نہ صحت حاصل کرنا اس کے بس میں ہے، نہ وہ حوادث کو روک سکتا ہے، نہ زمین اور آسمان کی گردش کو۔ مدت حیات کا علم کیوں نہیں دیا گیا؟ مفصل، کیا تم نے کبھی سوچا کہ انسان کو اس کی مدت حیات کا علم کیوں نہیں دیا گیا؟ اور اگر اسے اپنی عمر اور موت کا علم دے دیا جاتا تو انسان کی زندگی کس قدر تلخ ہو جاتی۔ مثلاً اگر اسے معلوم ہوتا کہ میں فلاں سال، فلاں تاریخ، فلاں وقت، فلاں بیماری، حادثے یا قدرتی آفت کے سبب مر جاؤں گا، تو ایسا انسان مرنے سے پہلے ہی مر جایا کرتا۔ اور اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کی زندگی کی مدت طویل ہے تو اسے اپنی بقا پر بھروسہ ہو جاتا اور اس خیال سے گناہ کرتا رہتا کہ آج تو لذت حاصل کر لوں، فائدہ حاصل کر لوں، پھر مرنے سے اتنے دن پہلے توبہ کر لوں گا۔ یہ درست ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور وہ مرنے سے پہلے بھی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن یہ بات باری تعالیٰ کو پسند نہیں کہ لوگ اس طرح سوچیں، اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا ضروری ہے کہ بندے کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی حاصل ہو جائے؟ بعض لوگ حادثات اور قدرتی آفات میں اچانک مر جاتے ہیں، انہیں اکثر توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ ایک مثال سے سمجھو کہ فرض کرو تمہارا ایک غلام ہے، وہ سال بھر تو تمہیں اپنی نافرمانی سے ناراض رکھے اور سال کے ایک دن یا ایک ماہ تمہاری پسند کے کام سر انجام دے، تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنی پرانی روش کو اختیار کر لے، تو تم اپنے اس غلام کو کس مرتبے پر رکھو گے؟ تمہاری نظر میں اس کی کیا وقت ہوگی؟ اسی لیے مدت حیات کا علم انسان کو نہیں دیا گیا کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے کہ نہ جانے کب موت آ جائے،
یہ خوف اسے گناہوں سے دور رکھے گا۔ ہاں، تم نے صحیح سوچا کہ اب جب کہ مدت حیات کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کس لمحے سے موت آ جائے گی، اس کے باوجود بھی لوگ بدکاریوں اور گناہوں سے باز نہیں آتے، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اس معاملے میں تدبیر تو ایسی ہی کی گئی ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود گناہوں پر اصرار اور تکرار کرے تو یہ اس کے مزاج کی بے اعتدالی اور دل کی سختی ہے، البتہ اس میں اصل تدبیر کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ مریض پرہیز ہی نہ کرے۔ دیکھو، معالجین یا طبیب اپنے مریض کو پرہیز بھی بتاتے ہیں اور دوا بھی دیتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز استعمال نہ کرنا اور اس دوا کو اس مقدار میں اور اتنے وقفے کے بعد استعمال کرنا تو انشاءاللہ تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب اگر مریض بتایا ہوا پرہیز نہ کرے، پابندی سے وقت پر دوا نہ استعمال کرے اور اس کا مرض بڑھتا ہی جائے تو اس میں طبیب، معالج یا دوا کا کیا قصور؟ اور یہ بھی تو دیکھو کہ ایسی صورت میں اسے معلوم نہیں کہ کس لمحے موت آ جائے گی اور اس کے باوجود وہ گناہوں سے باز نہیں آتا، تو اگر اسے اپنی لمبی عمر کا علم اور یقین ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا؟ اب یہ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ کی ایک تدبیر ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، اور جو اس کے برعکس کام کرتا ہے تو برعکس انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ کچھ خواب سچے، کچھ خواب جھوٹے، ایسا کیوں؟ مفصل، یہ جو رات میں یا دن میں نیند کی حالت میں خواب آتے ہیں، ان پر تم نے کبھی غور کیا؟ ان میں اللہ کی کیا مصلحت اور مشیت ہے؟ کچھ خواب سچے کیوں ہوتے ہیں اور زیادہ تر خواب جھوٹے اور بے معنی کیوں ہوتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر سارے ہی خواب سچے ہوا کرتے تو آدمی خود کو انبیاء کے درجے پر سمجھتا، اور اگر سارے ہی خواب بے معنی اور جھوٹے ہوتے تو ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے سچے خوابوں کو جھوٹے خوابوں سے مخلوط کر دیا گیا ہے۔ تو کبھی تو خواب سچے ہوتے ہیں تاکہ انسان ان کے ذریعے اپنی زندگی میں یا کاروبار میں فائدہ اٹھائے، جس کے بارے میں اسے متوجہ کیا گیا ہے، جس نقصان سے بچنے کا اسے اشارہ کیا گیا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر کرے۔ جھوٹے خواب اس لیے سچے خوابوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں کہ انسان ان پر پورا ہی بھروسہ نہ کر لے اور ہر معاملے میں خوابوں کے انتظار میں نہ بیٹھا رہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر خواب سچے ہی ہوا کرتے تو لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے یا ان کے ذریعے نقصان سے بچنے کی تدبیر کر لیا کرتے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کم ہی توجہ دیتے، انہیں اپنی مشکل یا پریشانی میں دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ خواب اور حقیقت۔ خواب دیکھنا انسان کی اپنی انفرادیت ہے، دوسرے ذی حیات خواب نہیں دیکھتے، لیکن یہ خواب آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ہمارے بس میں کیوں نہیں ہوتے کہ ہم اپنی پسند کا خواب دیکھ سکیں؟ ہم خوابوں میں سفر کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، رنگوں، خوشبوؤں، ذائقوں، لذتوں، چہروں، مقامات اور آوازوں کو دیکھتے، سونگھتے، چکھتے، محسوس کرتے اور پہچانتے ہیں، جبکہ نیند میں ہم بے حرکت پڑے ہوتے ہیں اور ہمارے پانچوں حواس معطل ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم کن حواسوں سے سنتے، دیکھتے، چکھتے، محسوس کرتے اور پہچانتے ہیں؟ وہ کون سے پاؤں ہیں جن سے ہم دوڑتے ہیں؟ ہم کس چیز کو کن ہاتھوں سے خواب کے عالم میں چھوتے ہیں؟ خواب میں ہم دشمن یا کسی خوفناک چیز سے ڈر کر بھاگتے ہیں تو آنکھ کھلنے پر ہماری سانس تیز تیز چل رہی ہوتی ہے، ہمارا دل بری طرح دھڑک رہا ہوتا ہے، اگرچہ ہمارا جسم تو سکون سے بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ ان سارے موضوعات پر غور کیا جانا چاہیے۔ دنیا میں ضروریات زندگی کی فراہمی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل بن عمر سے فرمایا، اب ذرا ایک سرسری سی نظر ڈالو ان چیزوں پر جو انسان کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ بھی دیکھو کہ انہیں کس طرح فراہم کیا گیا۔ سب سے پہلے تو مٹی کو دیکھو جس کے ذریعے مکان بنائے جاتے ہیں۔ مٹی نہ ہوتی تو کھیتی باڑی بھی ممکن نہیں تھی۔ فصلیں، نباتات، پھل، اناج، معدنیات سب مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے تمام غذائی اجزاء زمین یا مٹی ہی میں پائے جاتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر اسی طرح پتھر، لکڑی، سونا، چاندی، تانبا، جواہرات، اناج، پھل، پھول، گوشت، خوشبودار مسالے،
جڑی بوٹیاں، دوائیں، چوپائے، راکھ، چونا، ریت، ان کی تعداد، ان کے فائدے اور انہیں انسان کہاں کہاں استعمال میں لاتا ہے، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مفصل ان سب چیزوں کی موجودگی بتاتی ہے کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے، بلکہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار میں پیدا کیا اور بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں اور الگ الگ خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا، اور ساتھ ہی اس نے انسان کو وہ فہم و فراست بھی عطا کی جس کے ذریعے وہ ان چیزوں کو مختلف مقامات سے حاصل کر سکے اور ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ چیزیں مہیا کر دی گئی، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں زمین پر مہیا کر دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے عقل عطا کر دی، اور انہیں تلاش کرنے اور اپنے لیے قابل استفادہ بنانے کے لیے عقل، ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان وغیرہ سب اسے دے دیے، لیکن ان چیزوں کو بالکل تیار حالت میں پیدا نہیں کیا۔ ان چیزوں کو استعمال میں لانے کے قابل بنانا انسان کی ذمہ داری قرار دی گئی۔ مثلاً اناج پیدا کیا گیا، لیکن اسے صاف کرنے، پیسنے، آٹا بنانے اور روٹی پکانے کا کام انسان کو خود کرنا ہے۔ روئی تو موجود ہے، لیکن اسے پودوں سے نکالنے، دھنکنے، کاٹنے اور پھر اس سے لباس بنانے کی ذمہ داری انسان کی ہے۔ پھلوں کے درختوں کو خلق کیا گیا، لیکن انہیں لگانا، بونا، ان کو سینچنا، ان کی نگہداشت انسان کے حوالے کر دی گئی۔ جڑی بوٹیاں پیدا کی گئیں، لیکن مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر انہیں مختلف مقامات سے جمع کرنا، انہیں آپس میں ملا کر، رگڑ کر، پیس کر، ابال کر، عرق نکال کر ان سے دوائیں بنانا انسان کا اپنا کام ہے۔ اسی طرح معدنیات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انہیں پہاڑوں سے نکالنا اور ان سے فائدہ اٹھانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر تمام ضروریات تیار حالت میں مل جایا کرتی، اب تم سوچو گے کہ اگر تمام چیزیں بالکل تیار حالت میں انسان کو مل جایا کرتی، مثلاً پکی پکائی روٹی، لباس، جوتے، زیورات، ہتھیار، مکان، کشتی، یہ سب انسان کو تیار شدہ مل جایا کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کو اس کی تمام ضروریات کسی کوشش اور جد و جہد کے بغیر ہی حاصل ہو جاتی تو انسان غرور و تکبر سے زمین پر پاؤں ہی نہیں رکھتا اور ایسے کام کرنے لگتا جن سے ان کی تباہی اور بربادی یقینی تھی۔ پھر یہ بھی ہے کہ اسے کسی شے کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہ ہوتا، کیونکہ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جائے انسان اس کی قدر ہی نہیں کرتا۔ اس کی ایک مثال تو ہمارے اعضاء ہی ہیں۔ ہمیں کسی عضو کی موجودگی کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے۔ ایک مثال، اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہوا ہے۔ ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر وقت اس ہوا میں سانس لیتے ہیں، لیکن ہمیں سانس لینے کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں تو یہ آکسیجن ہمارے جسم میں جا کر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو قابل استفادہ بنا رہی ہے۔ یہ ہوا اگر چند منٹ کے لیے ہمارے جسم کو فراہم نہ ہو سکے تو انسان معذور ہو سکتا ہے یا اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہی آکسیجن جو ہم اپنی پہلی سانس سے آخری سانس تک بغیر کسی کوشش اور جد و جہد کے استعمال کرتے رہتے ہیں، اگر کسی مریض کو مصنوعی طور پر فراہم کرنا پڑے تو وہ گیس کے سلنڈر، ماسک اور دوسری طبی سہولتوں کی قدر و قیمت جان سکتا ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہی اس ہوا کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اکثر لوگ دوسری دنیا میں جانے تک اللہ کی اس نعمت کی قدر و قیمت ہی سے بے خبر رہتے ہیں۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ انسان کام نہ کرتا تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل انسان کو کام کرنے والا پیدا کیا گیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اگر کسی شخص کے پاس کرنے کا کوئی کام نہ ہو تو اس کی زندگی کس قدر تلخ ہو جاتی ہے۔ پھر ضروریات زندگی کی مختلف مقامات پر موجودگی، ان کی تلاش، ان سے مختلف اشیاء کی تیاری، ان کی باربرداری، فروخت اور حساب کتاب میں اللہ نے انسان کے لیے کام اور محنت کے ساتھ ساتھ اسباب رزق بھی پیدا کیے ہیں۔ مثلاً اگر کسی ملک کی تمام صنعتیں بند ہو جائیں تو کروڑوں لوگ بے روزگاری اور بھوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بے روزگاری جرائم کو جنم دیتی ہے، جس سے بد امنی اور خوف پھیلتا ہے۔ پانی زیادہ پیدا کیا گیا،
مفصل، اس بات کو سمجھو کہ انسان کی اصل معاش اور زندگی روٹی پانی سے ہے۔ روٹی کی نسبت انسان کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بھوک کی نسبت پیاس پر زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ پانی دوسری ضروریات میں بھی کام آتا ہے، مثلا نہانا، دھونا، وضو کرنا، کپڑے دھونا۔ اسے دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کھیتوں اور باغوں کو سینچنے میں بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو فراواں مقدار میں پیدا کیا اور اس کے حصول کو بھی آسان بنایا، یعنی اسے پانی کو روٹی کی طرح پکانا نہیں پڑتا، بلکہ اسے اسی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو کہ پانی کا حصول آسان اور روٹی کی فراہمی کو مشکل کس نے بنایا؟ کیا مادے اور نیچر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا میں آنے والے انسان کی ضروریات اور اس کے مزاج کا اندازہ کر سکے اور پھر اس کے مطابق اشیاء کو پیدا کرے؟ ان حکمتوں اور باریکیوں کو وہی ذات سمجھ سکتی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی کے لیے دنیا میں سامان حیات فراہم کیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک بہت ہی حیران کن موضوع پر گفتگو فرمائی کہ ہر انسان کو ایک مختلف شکل و صورت پر کیوں پیدا کیا۔ اس کی تفصیل اور تشریح اگلے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔ باب نمبر 21 شروع ہو رہا ہے، ہر انسان دوسرے سے مختلف کیوں؟ صفحہ نمبر ہے 208۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسبات وجود خدا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مفصل ابن عمر کو ایک حیران کن موضوع کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر امام علیہ السلام سے صدیوں پہلے اور صدیوں بعد تک کرۂ ارض پر موجود کسی فلسفی، حکیم، سائنسدان یا ماہر حیاتیات نے غور تک نہیں کیا تھا۔ اس سوال کا جواب سائنسدانوں کی سمجھ میں آنے کے اسباب 1953 میں ڈی این اے نامی مالیکیول کی دریافت کے بعد فراہم ہوئے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف کیوں ہے؟ اس کی وجوہات 2003 کے بعد ماہرین حیاتیات کو معلوم ہونا شروع ہوئیں، اور حوالہ ہے کتاب کا جینز اینڈ ڈی این اے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، کیا تم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جانوروں کی شکلیں ایک سی ہوتی ہیں؟ مثلاً کوے، چڑیاں، ہرن، ہاتھی وغیرہ، سب کی شکلیں ایک دوسرے کی کاپی ہوتی ہیں۔ ہم اور آپ انہیں الگ الگ نہیں پہچان سکتے۔ تم ہرنوں کے گلے کو دیکھو یا چکوروں یا تیتروں کے جھنڈ پر نظر ڈالو تو یہ سب ایک سے دکھائی دیں گے، تمہیں ان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس انسانوں کو دیکھو تو ہر ایک کی شکل و صورت اور ساخت اور ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گی، یہاں تک کہ تمہیں دو آدمی بھی بالکل ایک شکل، قد و قامت، چال ڈھال، رنگ و مزاج کے شاہد ہی نظر آئیں۔ یہ بات بھی وجود باری تعالیٰ کی واضح دلیل ہے کہ اس نے جانوروں کو ہم شکل اور انسانوں میں سے ہر انسان کو ایک دوسرے سے بالکل مختلف شکل و صورت میں پیدا کیا، اور اس میں اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو مفصل، تم نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھو مفصل، اگر انسان دوسرے انسان سے مختلف اس لیے ہے کہ انسانوں میں اس کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو الگ سے پہچانا جا سکے، ہر ایک کی الگ سے شناخت ہو سکے۔ انسانوں کے درمیان بہت سے باہمی معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کو ایک الگ شناخت دی گئی۔ مجرم اور معصوم، ظالم اور مظلوم، قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو پہچاننا ہوتا ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان حلال اور حرام کے رشتے ہیں۔ جانوروں میں ایسے معاملات نہیں ہیں، وہ مکلف پیدا نہیں کیے گئے۔ جانوروں میں جزا اور سزا کا قانون نافذ نہیں ہوتا، اس لیے جانور اگر ایک دوسرے کے ہم شکل ہو تو اس سے نظام زندگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ جانور مثلاً کوے، چڑیاں، پینگوئن، ہرن وغیرہ اگرچہ ہمیں ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن یہ جانور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسری طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جڑواں بچے، امام علیہ السلام نے فرمایا، انسانوں میں اکثر جڑواں بچے ایک دوسرے کے بالکل ہم شکل پیدا ہوتے ہیں، تو لوگوں کو ان سے لین دین یا دوسرے معاملات میں خاصی دشواری پیش آتی ہے۔ تو مفصل، ذرا اس بات کو سوچو
اور سمجھو کہ کس نے بندوں اور دوسری مخلوقات کی تخلیق میں ایسی باریکیاں اور لطائف پیدا کیے جن کا کسی انسان کے ذہن میں تصور میں بھی آنا دشوار بلکہ ناممکن تھا۔ کیا کوئی انسان خلقت کی ان باریکیوں کو کامل طور پر جان سکتا ہے؟ کیا نیچر میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان باریکیوں کو سمجھ سکے اور پھر ان حکمتوں کو ضرورت اور مواقع کے مطابق پیدا کر سکے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مفصل: اگر تم دیوار پر کسی آدمی کی تصویر بنی ہوئی دیکھو اور تم سے کوئی یہ کہے کہ یہ تصویر خود بخود دیوار پر بن گئی ہے، کسی بنانے والے نے اسے نہیں بنایا، تو کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ یقیناً نہیں، بلکہ تم کہنے والے کی بات پر ہنسو گے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ انسان کی تصویر جو بے حس و بے حرکت ہوتی ہے وہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو ایک زندہ چلتا پھرتا عقل، ارادے رکھنے والا، عمل اور رد عمل ظاہر کرنے والا انسان خود بخود کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یقیناً انسان کو کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جو احسن الخالقین ہے۔ انسانوں کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ آئیے اب جینیٹک سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی شکلیں کیوں مختلف ہوتی ہیں اور خلقت کی ان باریکیوں کے بارے میں سائنسدانوں کو کب معلومات حاصل ہوئیں۔ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں ایک سرسری نظر ڈی این اے کی دریافت پر ڈالنا ہوگی۔ ڈی این اے کی دریافت کا سہرا دو امریکی سائنسدانوں جیمز واٹسن اور فرانسس کرک کے سر ہے۔ یہ دریافت انہوں نے 1953 میں کی تھی۔ ان دونوں سائنسدانوں کو 1962 میں ان کی اس دریافت پر نوبل پرائز سے سرفراز کیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ڈی این اے کے حوالے سے ابتدائی غور و فکر اور تجربات آسٹریلیا کے ایک پادری گریگور جوہان مینڈل نے 1856 میں مٹر کے مختلف رنگ کے پھولوں والے پودوں پر کیے تھے اور جینز کا پتہ لگایا تھا۔ مینڈل نے اپنے وقت میں انہیں فیکٹریز کا نام دیا، بعد میں انہیں جینز کا نام دیا گیا۔ اسی سبب سے اس کے کام کو جینیات کے علم کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ جسم کی کتاب ہدایت۔ سائنس کے طالب علم جانتے ہیں کہ ڈی این اے ایک مالیکیول ہے۔ مالیکیول بہت سے ایٹمز یعنی ذرات سے مل کر بنتا ہے۔ ڈی این اے مالیکیول بھی مختلف اقسام کے ایٹموں سے مل کر بنتا ہے۔ ڈی این اے تمام ذی حیات کے خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ اسے آپ کسی بھی ذی حیات کے اندر ایک کتاب ہدایت کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب کیمیائی حروف سے لکھی جاتی ہے۔ حروف سے لفظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے، جملوں سے پیراگراف اور پیراگرافوں کے مجموعے سے پوری کتاب وجود میں آ جاتی ہے۔ انسانی ڈی این اے پر ساری تحریریں 4 حروف سے لکھی گئی ہیں اور یہ حروف ہیں ATGC۔ جسم کی کتاب ہدایت پر ہر لفظ میں سے کسی بھی 3 حروف یعنی کیمیکلز سے مل کر بنتا ہے۔ یہ لفظ دراصل ایک کوڈ یعنی خفیہ پیغام یا خفیہ حکم ہوتا ہے۔ ایسے کئی احکامات کے مطابق ایک خاص طرح کی پروٹین بنتی ہے۔ ڈی این اے کی 4 بیس ہیں۔ بیس دراصل انہی 4 حروف یعنی ATGC کو کہا جاتا ہے۔ یہ حروف ایڈینین، سائٹوسین، گوانین اور تھائمائن نامی کیمیکلز کے ناموں کی ابتدائی حروف ہیں، یعنی ڈی این اے کی 4 کیمیائی بنیادیں۔ انسانی خلیے میں جینیوم ڈی این اے 2 میٹر لمبا اور حد بصارت سے بالاتر ہوتا ہے۔ اس کے اندر AT اور GC جیسے لاکھوں کروڑوں جوڑے یعنی پیئرز ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں کروڑوں جوڑوں کو پڑھنا اور ان سے بننے والی کیمیائی پیغامات، الفاظ یا ہدایات کو سمجھنا آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے 1990 میں اس پروجیکٹ کا آغاز بیک وقت 6 ممالک میں 16 ریسرچ سینٹرز کے قیام سے کیا گیا۔ ان 16 ریسرچ سینٹر میں سینکڑوں سائنسدانوں نے شب و روز کام کرنا شروع کیا۔ ہیومن جینوم پروجیکٹ نے کیا معلوم کیا؟
اس تحقیق کے نتائج سے پہلی بار یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانی جینیوم یعنی ڈی این اے میں 32 خرب 20 پیئر پائے جاتے ہیں، جبکہ جینز یا ہدایات کی تعداد 30,000 سے 40,000 ہوتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام جینز ڈی این اے کے صرف 3% حصے پر پائی جاتی ہیں۔ باقی 97% ڈی این اے کو ماضی میں سائنسدانوں نے جنک ڈی این اے کا نام دیا تھا، یعنی کچرا ڈی این اے، لیکن بعد کی تحقیقات سے یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ اسی بظاہر بیکار ڈی این اے کا کچھ حصہ جینز کو بتاتا ہے کہ کس خلیے میں اور کن حالات میں سے کیا کام کرنا ہے اور کس رفتار سے کرنا ہے یا سرے سے خاموش ہی رہنا ہے۔ ذرا سے اختلاف سے کتنے چہرے کتنے رنگ۔ 20 پیئر یعنی بنیادی جوڑوں کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ڈی این اے کے دوہرے دھاگوں پر ایک دوسرے کے سامنے 4 میں سے کوئی ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے۔ ان آمنے سامنے والے کیمیکلز کو بیس اور ان دونوں کو ملا کر بیس پیئر کہا جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ حیران کن حقیقت بھی سامنے آئی کہ ڈی این اے میں 20 پیئرز کی ترتیب تمام انسانوں میں 99.1% یکساں ہوتی ہے۔ اسی لیے 1000 طرح کے تضادات کے باوجود انسان ہی نظر آتا ہے۔ چہروں، شکلوں، رنگوں، لہجوں، مزاجوں کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کا سبب 32 خرب بیس پیئرز کی ترتیب میں 1% اختلاف ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 99.9% جینز تمام انسانوں میں یکساں ہوتی ہے۔ 98.5% جینز انسانوں اور گوریلا نسل کے بندروں میں مشترک ہوتی ہے۔ 90% جینز انسانوں اور چوہوں میں ایک سی ہوتی ہے اور 7% جینز بیکٹیریا اور انسانوں میں یکساں پائی جاتی ہے۔ اور یہ حوالہ ہے ڈی این اے جسم کی کتاب ہدایت سے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے انسانوں کی شکل و صورت میں اختلاف کی طرف کم و بیش 1350 سال پہلے انسانوں کو متوجہ کیا تھا۔ امام کے دور سے کم و بیش 1000 سال کے بعد مغربی دنیا کے سائنسدانوں نے اس موضوع پر کام کیا اور انسانوں کی شکل و صورت، عادات و اطوار، چال ڈھال، رنگوں اور مزاجوں میں اختلاف کے سبب معلوم کیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ہر چیز کی حقیقت، ہر شے کی بنیاد اور ہر شے کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تمام حقائق سے واقف تھے، لیکن کیا یہ سائنسی معلومات جو آج سے 1000 سال قبل امام علیہ السلام کو معلوم تھی، انہیں آج سے 1000 سال پہلے کسی انسان کے سامنے بیان کیا جا سکتا تھا؟ باب شروع ہو رہا ہے 22واں، صفحہ نمبر ہے 215 اور یہ آخری باب ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کے دوسرا لیکچر شروع کریں گے۔ جانداروں کے جسم میں ایک مخصوص حد کے بعد کیوں نہیں بڑھتے؟ جانداروں کے جسم ایک مخصوص حد کے بعد کیوں نہیں بڑھتے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل ابن عمر کو ایک حیران کن سوال کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں 18ویں صدی عیسوی تک دنیا میں کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، تم نے کبھی سوچا کہ انسان ہو یا دوسرے جاندار، یہ پہلے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے جسم میں نشو و نما ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک خاص حد کے بعد ان کے جسموں مثلاً قد و قامت کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ہر طرح کی غذائیں اسی طرح کھاتے رہتے ہیں، لیکن ایک خاص حد کے بعد ان کے جسم یعنی قد و قامت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس میں حکیم مطلق کی تدبیر یہ ہے کہ حیوانات کی ہر قسم اور نسل کے جسموں کا قد و قامت ایک مخصوص حد تک رہے، یہ نہ کم ہو نہ زیادہ۔ اگر یہ اجسام بڑھتے ہی رہتے تو ان کی کوئی حد نہ رہتی، حتیٰ کہ ان کی پہچان باقی نہ رہتی۔ عظیم معجزہ۔
آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سا نظام ہے جو ہمارے قد و قامت کا تعین کرتا ہے، اس کام کی نگرانی کرتا ہے اور ہمارے قد و قامت کو ایک حد تک پہنچنے کے بعد مزید بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے لیے تدبیر کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ 7ویں صدی عیسوی کے دور میں وہ باتیں ایک عام انسان کے تصور سے بھی بالا تر تھیں، جنہیں مغربی دنیا کے ماہرین حیاتیات نے گزشتہ 300-400 سال میں اپنے مسلسل تجربات، مشاہدات اور جدید سائنسی آلات کی ایجاد کے بعد معلوم کیا۔ لیکن آج بھی ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جسم انسانی کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا، لیکن در حقیقت بہت کم معلوم کیا ہے۔ جسم انسانی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کئی مقامات پر امام علیہ السلام نے لفظ تدبیر کہنے پر اکتفا فرمایا، اس لیے کہ آپ اگرچہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن جو کچھ جانتے تھے اسے سمجھانے کے لیے سننے والے افراد میں اس ذہنی صلاحیت کا ہونا ضروری تھا جس کے ذریعے وہ علم کی گہرائیوں اور باریکیوں کو سمجھ سکیں۔ بہرحال میڈیکل سائنس کی روشنی میں امام علیہ السلام کے کام کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس مختصر اور جامع کلام کی تشریح کے لیے ہمیں ڈی این اے، دماغ، اعصابی نظام اور غدود کے حیران کن نظام پر نظر ڈالنا ہوگی۔ پہلے ڈی این اے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قد و قامت۔ ڈی این اے کی ہدایت کے مطابق انسان کی تخلیق کا آغاز ماں باپ کے 23 کروموسومز والے 2 نامکمل خلیوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ عام خلیوں میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ 2 تولیدی نفس خلیوں کے ملنے سے 46 کروموسومز کا خلیہ بنتا ہے۔ اس خلیوں کو کیا کرنا، کس طرح کرنا، کیا بننا، کس طرح بننا، خام مال کہاں سے آئے گا، کس طرح آئے گا، اس نئے پیدا ہونے والے انسان کے اعضاء کس طرح بنیں گے، کس مٹیریل سے بنیں گے، کہاں لگیں گے، کب کام کرنا شروع کریں گے، اس کی ہڈیاں کس مادے سے تیار ہوں گی اور کب مکمل ہو کر مزید بڑھنا بند ہو جائیں گی، اس نئے انسان کے بالوں، آنکھوں اور جلد کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی چال ڈھال، مزاج کیسا ہوگا، ننھیال اور ددھیال کی کون کون سی خصوصیات اس کی زندگی میں آئیں گی، اسے کون سی بیماریاں لاحق ہوں گی، یہ اور ان کے علاوہ ہزاروں باتیں اس بارآور تولیدی خلیے کے ڈی این اے کے ماں باپ کی طرف سے آنے والے 2 دھاگوں پر کوٹس کی شکل میں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ بارآور خلیے رحم مادر کی دیوار سے چپکتا ہے تو نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ رحم مادر کی دیوار سے اس خلیے کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس توانائی کی مدد سے یہ خلیہ جو حد بصارت میں بھی بامشکل داخل ہوتا ہے، اپنے اندر موجود پروگراموں کو کسی کمپیوٹر کی طرح کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ مختلف پروگرام، ونڈوز اور کمانڈز کا کام کرنے لگتی ہیں۔ یہ خلیہ 1 سے 2، 2 سے 4، پھر 8، 16، 32 ہوتے ہوتے کھربوں خلیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں موجود ڈی این اے جو اس کی تخلیق کا نقشہ ہے ہر خلیے میں کاپی ہوتا رہتا ہے۔ البتہ خون کے سرخ خلیوں میں ڈی این اے کاپی نہیں کرتا، کیونکہ انہیں کچھ بنانا نہیں ہوتا۔ یہ کھربوں خلیے مختلف اعضاء کو بناتے ہیں اور ڈی این اے کی ہدایت کے مطابق بناتے ہیں، اور 9 ماہ یا اس سے کم مدت میں ایک نوزائیدہ انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے جسم کی تعمیر ڈی این اے کی ہدایت کے مطابق جاری رہتی ہے، اور جب اس کا جسم مکمل بالغ ہو جاتا ہے تو 21 سال کی عمر میں ڈی این اے کی ہدایت کے مطابق اس کی ہڈیاں بڑھنا رک جاتی ہیں۔ البتہ ڈی این اے کی نگرانی میں جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنے اور اس کی نگرانی کا کام زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ اعصابی نظام۔ اعضاء کے مکمل ہو جانے کے بعد ہمارے جسم کے دنیا میں ہر لمحے قدرت کے ہزاروں معجزے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان سارے برقی، کیمیائی یا میکینیکل کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے جسم کے اندر موجود 2 مختلف نظام کام کرتے ہیں، ایک اعصابی نظام اور دوسرا غدود یعنی گلینڈز اور ہارمونز کا نظام، جسے اینڈوکرائن سسٹم کہا جاتا ہے۔ اعصابی نظام جسم کی ضروریات یا کسی ایمرجنسی کی صورتحال سے دماغ کو آگاہ کرتا رہتا ہے اور دماغ کے احکامات کو جسم کے ایک ایک خلیے اور عضو تک پہنچاتا ہے۔ جسم کے اعضاء دماغ کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ غدود کا نظام۔ آپ کے ارد گرد درجہ حرارت بڑھتا ہے تو جلد کے اندر موجود اعصابی نظام اس کی اطلاع دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ دماغ کے اندر موجود ہائی پولیتھیلیمس
جلد کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے مطلوبہ ضروریات کا اندازہ لگا کر دماغ میں موجود پیچیٹوری گلینڈ کو اس کی اطلاع دیتا ہے۔ پیچیٹوری گلینڈ ایک ہارمون جاری کرتا ہے جو سیکنڈوں کے اندر جلد پر پھیلے ہوئے پسینے کے 20 لاکھ غدود تک پہنچتا ہے۔ اس ہارمون میں پسینے کے غدود کے لیے یہ حکم موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے پانی کے ذخائر کا منہ کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی پانی آپ کے مسامات سے باہر نکلنے لگتا ہے، آپ کو پسینہ آنے لگتا ہے اور باہر کی ہوا اور پانی کی مدد سے آپ کی جلد ٹھنڈی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اعصابی نظام دماغ کو بتاتا ہے کہ دوران خون گاڑھا ہو رہا ہے، اور تو دماغ دوسری طرح کا ہارمون جاری کرتا ہے اور آپ کو پیاس لگنے لگتی ہے۔ ایسے ہی بھوک کے معاملے میں ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دماغ اعصابی نظام کے ذریعے 24 گھنٹے پورے جسم کی نگرانی کرتا ہے، اور تمام بیرونی اور اندرونی اعضاء ہر لمحے چیک اینڈ بیلنس کے اس نظام کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ اعضاء کے سائز کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے؟ اعضاء کی نشو و نما کے لیے بھی یہی حیران کن نظام 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ جسم کو اس کی ضرورات کی فراہمی کے لیے بھی یہی دونوں نظام ہر لمحے تیار رہتے ہیں۔ اگر یہ نظام کام کرنا بند کر دیں یا اعتدال کے ساتھ کام نہ کریں تو انسان کا قد و قامت کسی بچے کی طرح بہت مختصر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی دیوزاد کی طرح بہت زیادہ لمبا بھی۔ آپ اخبارات میں طویل القامت یا پستہ قد افراد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کا سبب دراصل ان کے ڈی این اے کی کسی خاص جین یا دماغ میں موجود پیچیٹوری گلینڈ میں کوئی خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نشو و نما سے متعلق ہارمون کو اعتدال سے زیادہ یا کم خرچ کرنے لگتا ہے۔ انسان کو تکلیف کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اب ہم دوبارہ امام علیہ السلام کے کلام بلاغت کی طرف لوٹتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے سوچا مفصل کہ انسان کو تکلیف کیوں محسوس ہوتی ہے؟ دیکھو، کام کاج کرنے سے آدمی تھک جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے محنت مشقت کی ہے۔ اس طرح سے محنت سے کمائی ہوئی آمدنی کو استعمال کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اگر انسان کو درد یا تکلیف محسوس نہ ہوا کرتی تو وہ متکبر ہو جاتا۔ ایسی صورت میں اس کا نفس اسے بدکاریوں گناہوں کی طرف متوجہ کرتا، خوف خدا اس کے دل سے نکل جاتا، اور وہ نہ اللہ کے سامنے جھکتا اور نہ لوگوں پر مہربان ہوتا۔ اس لیے جب کوئی شخص کسی درد یا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ اپنا سر جھکا دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے، اور اپنے پروردگار سے درد اور تکلیف کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ دوسروں سے اس کا رویہ اگر پہلے متکبرانہ تھا تو بیماری کی صورت میں عاجزانہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو مفصل، انسان میں درد اور تکلیف کو محسوس کرنے کی صلاحیت کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، اس کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اگر انسان کو تکلیف ہی نہ ہوا کرتی تو مجرموں کو ان کے جرم کی سزا کیسے دی جاتی؟ آپ لاکھ کوڑے مارتے لیکن کوڑے کھانے والے کو تکلیف ہی نہ ہوتی تو وہ مزے سے کوڑے کھاتا رہتا۔ اسی طرح بچے کسی سزا سے نہ ڈرتے تو وہ مختلف علوم کس طرح سیکھتے؟ درد یا تکلیف ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے جسم کے بیرونی اور اندرونی حصوں میں ہر جگہ اعصابی خلیے موجود ہیں جو جسم کے اندر ہونے والی تکلیف یا جسم پر لگنے والی چوٹ کی اطلاع ہر لمحے دماغ کو فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جلد پر مختلف اقسام کے دباؤ کو محسوس کرنے والے اعصاب ہیں، جن کی مدد سے آپ پتھر کے وزن سے لے کر ایک مچھر یا چیونٹی تک کا وزن محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ اعصابی نظام ہر تکلیف کی اطلاع دماغ کو فراہم کرتا ہے۔ دماغ ان اطلاعات کی بنیاد پر اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس سے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے۔ ان تدابیر میں پٹھوں کا سخت ہو جانا اور جسم کا مختلف زاویوں پر مڑنا شامل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے کی تکلیف دماغ محسوس کرتا ہے، لیکن خود دماغ کے بعض آپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ مریض ہوش میں ہوتا ہے لیکن اسے کسی قسم کی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ درد اور تکلیف محسوس کرنے کی یہ صلاحیت اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ اس لیے اگر انسان درد یا تکلیف محسوس نہ کرے تو وہ معالج سے شاید ہی رجوع کرے، اسے معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کے جسم میں کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ جس کا علاج نہ کرایا گیا تو یہ بیماری اس کی مدت زندگی کو وقت سے پہلے ختم کر سکتی ہے۔ اسی طرح بھوک، پیاس یا جسم کی دوسری خواہشات کا احساس ہونا بھی دماغ سے جسم اور جسم کے دماغ کے درمیان پھیلے ہوئے اعصابی نظام ہی کے سبب ممکن ہوتا ہے۔
درد اور تکلیف اللہ کی مصلحت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے درد اور تکلیف کی حکمت بیان کرنے کے بعد مفصل ابن عمر سے فرمایا، درد و تکلیف کے کیا فائدے ہیں وہ میں نے تم سے بیان کیے۔ ابن ابی اوجا جسے خدا کو نہ ماننے والوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ پیدا ہوا وہ بغیر کسی خالق اور مدبر کے پیدا ہو گیا، ان کے جاہلانہ خیالات کے مطابق انسان کو جو درد یا تکلیف ہوتی ہے اس میں حکمت و مصلحت نہیں ہے، جبکہ درد و تکلیف کے اپنے فائدے ہیں جو میں تم سے بیان کر چکا۔ میں نے اب تک صرف انسان کے جسم کے اندر موجود حیران کن اعضاء، ان کی کارکردگی، ان کے اعضاء کے درمیان باہمی رابطے جن کے ذریعے انسان کی زندگی برقرار رہتی ہے، ان سب کے بارے میں تمہارے سامنے جو حقائق بیان کیے وہی ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے ایک خالق کی ذات ہے جس نے انسانی زندگی اور اس کی ضروریات کے مطابق انسانی جسم کو خلق فرمایا ہے۔ میرے بیان کی روشنی میں اگر تم غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہر تدبیر، پلاننگ، منصوبہ بندی بے خطا ہوتی ہے، اس میں کہیں کوئی غلطی، بھول چوک نظر نہیں آتی۔ یہاں جس چیز کی جس قدر ضرورت ہوتی ہے وہ مہیا رہتی ہے اور جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مہیا نہیں کی جاتی۔ مفصل ابن عمر کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ زوال کا وقت آ گیا۔ آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نماز کے لیے اٹھے اور فرمایا، مفصل اب تم کل صبح اسی وقت میرے پاس آ جانا، کل میں تمہارے سامنے انشاءاللہ حیوانوں، درندوں اور پرندوں کی ساخت، ان کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں بیان کروں گا۔ مفصل ابن عمر کہتے ہیں کہ امام کی جانب سے ان معلومات کے حاصل کرنے سے مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور علم کی جو نعمت مجھے حاصل ہوئی تھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا گھر واپس آ گیا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے کیا کچھ عطا نہیں کیا اور کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے تعلیم نہیں دیں۔ خدا کے فضل و کرم سے ہم نے پہلا لیکچر آپ سب کی سماعتوں کی نظر کیا اور اس میں پروردگار کا بہت خوشنودی حاصل ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے کروایا۔ پروردگار ہم سے راضی رہے، آمین، الہی آمین۔